بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 56۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس نفقے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 57۔ حضرت جریر بن عبد الجبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 58۔ زیاد بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ جبلی رضی اللہ عنہ سے سنا، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے، ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 60۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے با آواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل حدیث پروف کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔